بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے شوہر ماں اور بہن کی بات مانتے ہوئے بیوی سے ناراض ہو گئے، لیکن بیوی اتنی سمجھدار اور بہمت تھی کہ بجائے اس کے کہ خود بھی رونے میں لگ جاتی اور اپنی والدہ اور بہنوں کو بھی رلاتی، ساس و نند کے ساتھ بھی ترش روئی کے ساتھ پیش آتی، اس نیک بیوی نے اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کیا اور کہنے لگی، یا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی لڑکی کی ماں بنایا، دنیا میں یہ جتنے نیک کام کرے گی مجھے اور اس کے والد کو اس کا ثواب ملے گا، ہماری موت کے بعد ہماری یہ بیٹی اگر نیک رہی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور جنت میں ہم سب ساتھ جائیں گے۔ اور پھر اپنے شوہر کو نہایت پیارے اور میٹھے انداز میں کوثر و تسنیم کے پانی سے دھلے ہوئے 2 شعروں کے پھول، محبت کی چاشنی، نصیحت کی گرمی کے 2 بول، تحفہ و ہدیہ کی شکل کے کاغذ پر سنہرے حروف سے لکھ کر الفت کے لفافے میں بند کر کے ایسے بھیجے کہ روٹا ہوا شوہر دوبارہ واپس آ گیا، اور اس نیک بیوی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکریہ کا بوسہ دیا اور بچی کو گود میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے خوشی کے آنسو ٹپکائے اور اللہ کے دربار میں عرض گزار ہوا، یا الہی آپ نے چاند کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا نکال کر میرے گھر بھیجا اور میں نادان عورتوں کی باتوں میں آ کر آپ کی اس عطیہ کی نہ قدری کی اور اس کا شکر ادا نہ کیا اور جاہل کافروں کی طرح منہ چھڑایا، اب میں توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، آئندہ لڑکیوں کو برا کبھی نہیں سمجھوں گا۔ اس نیک بیوی کے اشعار یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کاش کہ آپ کو عربی آتی تو اس سے پورا فائدہ آپ خواتین اٹھا سکتی۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے ان سے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کرے کہ ہماری مسلمان بہنوں کو عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور اپنی نئی نسل کو قرآن کریم اور حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام اور جنت کی زبان سے محروم نہ رکھے۔ وہ کہنے لگی اپنے شوہر کو، ما لی ابی حمزہ لا یأتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الا نلد البنین تاللہ ما ذاک فی ایدینا وانما نحن کالارض لداعینا تنبت ما تزرعوه فینا۔ یہ اشعار تھے جس کا کچھ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ ابو حمزہ جو میرے شوہر ہے اس کو کیا ہو گیا کہ جب سے بچی کی پیدائش کی خبر سنی ہے ہمارے پاس آنا ہی بند کر دیا اور اپنی والدہ کے گھر جا کر رات گزارتے ہیں، ایسے گھر میں جو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے، یعنی ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں ستایا، ہر وقت ان کا خیال رکھتی ہوں، صرف اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا، لڑکی کیوں پیدا ہوئی، حالانکہ یہ کوئی ناراض ہونے کی بات ہے۔ اختیار میں ہوتا کہ لڑکا پیدا ہو تو شوہر کی خوشی کے لیے لڑکا ہی جنتی، لیکن اللہ کی قسم ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، یہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ تو اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو گویا نعوذ باللہ اللہ پر ناراض ہوئے کہ اس نے لڑکی کیوں دی، میرا قصور نہیں، ہماری مثال تو قید کی سی ہے جو اس میں آپ نے بیج ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اگایا اور ہمارے ذریعے سے جو ہے دنیا میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عورت کے کہے ہوئے اشعار کے ذریعے ہمارے مردوں اور عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اس گناہ سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور لڑکی لڑکیاں ان دونوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدارین، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔